سن میرے دل کی لاسٹ ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ ٹریجک۔ صدف اور بلال عبداللہ کی لو سٹوری کا کیا اینڈ ہوگا، ہمشا کا کیا بنے گا اور عمار زندہ رہتا ہے یا نہیں، یہ سب ہم ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ ہمشا جو بلال عبداللہ کو حاصل کرنے کے لیے اس حد تک جا چکی تھی کہ جان بوجھ کے صدف کے دل میں بلال عبداللہ کا نیگیٹو امیج بنایا اور بلال عبداللہ کو بھی صدف کے خلاف بھڑکاتی رہی کہ وہ تو عمار کو چاہتی ہے، اگر آپ اسے زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ سے شدید نفرت کرنے لگے گی، اور پھر صدف اور عمار کو کنونس کیا کہ وہ دونوں اگر آپس میں شادی کر لیتے ہیں تو ہمیشہ خوش رہیں گے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اب ہمشا بیٹھی سوچتی ہے کہ میری اتنی پلاننگز کرنے کا آخر کیا فائدہ ہوا کہ اس کے باوجود بھی بلال عبداللہ تو حاصل نہیں ہو سکا، اور نہ ہی ہمشا بلال عبداللہ کے دل سے صدف کی محبت کو کم کرنے میں یا ختم کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے۔ خیر، اب ہمشا کے پاس آخری آپشن تو فراز ہی بچتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ فراز کی محبت کو آزمانا چاہتی ہے کہ کیا وہ کھری بھی ہے یا نہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہمشا کی اپنی محبت کون سا کھری ہے۔ اب جب ہمشا کو پتہ چلتا ہے کہ صدف نے عمار کی محبت کو آزمانے کے لیے نیند کی گولیاں اس کے سامنے رکھتی تھیں اور ساتھ ہی سوسائیڈل نوٹ بھی کہ اس کے اوپر سگنیچر کرو کہ تم یہ سب اپنی مرضی سے کر رہے ہو اور پھر یہ ساری گولیاں کھا لو، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو یہ تمہاری محبت کا امتحان ہے۔ لیکن عمار نے جب دیکھا کہ موت سر پہ کھڑی ہے تو محبت کا بھوت سر سے اتر گیا اور عمار وہاں سے بھاگ نکلا۔ حالانکہ صدف کے اکارڈنگ کہ اگر عمار وہ گولیاں کھا لیتا تو صدف کو اس کی محبت پہ پھر سے یقین آ جاتا اور وہ اپنی باقی کی ساری زندگی عمار کے ساتھ گزارنے کو تیار تھی، اور ویسے بھی صدف نے اسے جو کھانے کو دی تھیں وہ سلیپنگ پلز نہیں بلکہ میٹھی گولیاں تھیں۔ تو ہمشا یہی سب فراز پہ آزماتی ہے، اسے سارا واقعہ سنا کے کہتی ہے کہ فراز اب تمہاری محبت کا امتحان ہے۔ صدف نے تو عمار کو میٹھی گولیاں دی تھیں لیکن یہ سچ میں سلیپنگ پلز ہیں، اگر تم انہیں کھا لیتے ہو تو مجھے یقین آ جائے گا کہ تم مجھ سے سچ میں محبت کرتے ہو۔ لیکن فراز کو ہمشا پہ غصہ آتا ہے کہ میری محبت کو آزمانے کے لیے تم مجھے مارنا چاہتی ہو، اس کے بعد مجھے کیا ملے گا؟ اسے تو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اور ہمشا پہ لعنت بھیج کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب ہمشا صدف کو کال کر کے ساری صورتحال بتاتی ہے اور دونوں ہی عمار اور فراز کا مذاق اڑاتے ہوئے دل کھول کے ہنستی ہیں کہ سلیپنگ پلز نہ کھانے کے بعد تو جیسے یہ دونوں ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ خیر، اب ہمشا صدف سے کہتی ہے کہ اگر ان دونوں کی محبت جھوٹی نکلی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس دنیا میں کوئی کسی سے سچی محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اور اسی ٹائم صدف کی ڈور بیل گونجتی ہے تو صدف ہمشا سے کہتی ہے کہ لگتا ہے کوئی دروازے پہ ہے۔ ہمشا بھی حیران ہو جاتی ہے کہ باہر تو اتنی تیز بارش ہے، ایسے میں تمہارے دروازے پہ آخر کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال اسے کہتی ہے کہ میں فون پہ ہی ہوں، تم ذرا دروازہ کھول کے دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ کون ہے۔ صدف جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے تو سامنے بلال عبداللہ کو چھتری پکڑے دیکھ کر حیران پریشان رہ جاتی ہے کہ یہ اور میرے دروازے پہ، جبکہ بلال عبداللہ نے تو یہ کہا تھا کہ وہ دبئی سے کہیں اور جائے گا، واپس پاکستان نہیں آئے گا، اور پھر ویسے بھی صدف تو اپنا ریزائن دے کے بلال عبداللہ سے ہر طرح کا رشتہ ختم کرائی تھی۔ تو اب جب وہ ہمشا کو بتاتی ہے کہ دروازے پہ بلال عبداللہ ہے تو ہمشا کے دل میں جلن، حسد اور جو بھی نیگیٹو ایموشنز ہیں ایک دم سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور اسے اس کے سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ آج کے دور میں بھی کوئی کسی سے سچی محبت کرتا ہے؟ تو جی ہاں، بلال عبداللہ ہے جو صدف سے بے لوث محبت کرتا ہے۔ اب ہمشا فون تو بند کر دیتی ہے لیکن اس کے دل میں جلن اور حسد کا بھانبڑ بلنے لگتا ہے اور وہ سوچ لیتی ہے کہ اب مجھے زندہ نہیں رہنا، اگر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں بلال عبداللہ کو حاصل نہیں کر سکی تو پھر میں نے جی کر کیا کرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ناظرین لاسٹ ایپیسوڈ میں ہمشا اپنی جان لینے کی کوشش کرے گی، لیکن اس سے پہلے صدف اور بلال عبداللہ کو شروع سے لے کے اینڈ تک ساری سٹوری بتا جائے گی کہ ہمشا نے تو پہلی دفعہ ہی بلال عبداللہ کے دل میں صدف کے لیے اور صدف کی نظروں میں بلال عبداللہ کے لیے محبت کو جانچ لیا تھا، اور یہ سارا کھیل ان دونوں کو دور رکھنے کا ہمشا نے ہی کھیلا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ کامیاب نہیں ہو سکی اور بلال عبداللہ کو حاصل نہیں کر سکی تو اب وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔
خیر فی الحال تو اس طوفانی بارش میں بلال عبداللہ صدف کے پاس اس لیے آیا ہے کہ اسے یقین دلا سکے کہ صدف جو بھی کر لے، اس کے ساتھ کام کرے نہ کرے، ریزائن دے، کسی اور سے شادی کرے، اسے چھوڑ کے چلی جائے، واپس آ جائے، لیکن بلال عبداللہ کے لیے صدف وہی پہلے دن والی صدف ہے جسے پہلی نظر دیکھتے ہی بلال عبداللہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اب بلال عبداللہ کے یوں اچانک گھر آ جانے پہ ظاہر ہے کہ زاویار اور صدف کی ماں فرزانہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ زاویار کو تو ویسے بھی ہمیشہ سے صدف کے لیے بلال عبداللہ ہی پسند تھا، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ صدف کی شادی اس عمار سے ہو۔ تو اب یہاں پہ کہانی میں ٹوئسٹ تب آتا ہے جب بلال عبداللہ اور صدف بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، اسی دوران میں ایک دفعہ پھر ڈور بیل ہوگی اور جب صدف دروازہ کھولے گی تو سامنے کھڑا ہوگا عمار بغیر چھتری کے بارش میں۔ صدف تو عمار کو اتنی رات کو وہاں دیکھ کے حیران رہ جائے گی، جبکہ عمار ایک نظر اٹھا کے سامنے صوفے پہ بیٹھے بلال عبداللہ کو دیکھے گا۔ بلال عبداللہ کو عمار کی حالت پہ تھوڑی تشویش تو ہوگی، لیکن ابھی بلال عبداللہ اس کی حالت پہ غور و فکر کر ہی رہا ہوگا کہ عمار صدف کے سامنے زمین بوس ہو جائے گا، کیونکہ عمار آج یہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ اگر اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے صدف یہی چاہتی ہے کہ میں نیند کی گولیاں کھا لوں، تو آج وہ نیند کی گولیاں کھا کے صدف کے گھر پہنچا ہے تاکہ اس کے سامنے اپنی جان دے سکے۔ اب صدف تو جب عمار کو یوں زمین پہ گرتا دیکھے گی تو پاگلوں کی طرح چیخے گی اور بلال عبداللہ سے کہے گی کہ جلدی گاڑی نکالیں، اسے جلدی ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ بلال عبداللہ بھی پریشانی میں عمار کو اٹھائے گا اور جب دونوں اسے ہاسپٹل لے کے پہنچیں گے تو وہاں ڈاکٹرز بتائیں گے کہ انفارچونیٹلی ان کی تو راستے میں ہی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ سن کے جہاں بلال عبداللہ شاکڈ ہوگا، وہیں صدف کا رو رو کے برا حال ہوگا، کیونکہ وہ عمار کی محبت کو آزمانا تو چاہتی تھی لیکن اس کو مارنا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ تو آج جا کے صدف کو عمار کی محبت پہ یقین تو آ جائے گا، لیکن افسوس کہ عمار اپنی جان کی بازی ہار کے ہمیشہ کے لیے صدف کی زندگی سے بہت دور جا چکا ہے۔ اب جا کے صدف کو یقین ہوگا کہ دانیہ نے جان بوجھ کے عمار کو ایموشنلی بلیک میل کر کر کے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، اور جیسا کہ عمار نے صدف کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ تو ہر بار دانیہ کے جال سے نکلنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن دانیہ جب اسے یہ کہتی تھی کہ صدف تو بلال عبداللہ کو چاہتی ہے، اور پھر عمار خود بھی صدف کو بلال عبداللہ کے آفس میں گھنٹوں بیٹھے دیکھتا تھا، تو اس سے بدلہ لینے کے لیے پھر سے دانیہ کے پاس چلا جاتا تھا۔ اب بلال عبداللہ جب صدف کو عمار کی ڈیتھ پہ زاروں قطار روتے دیکھے گا تو اس کے دل میں گلٹ فیلنگز ہوں گی کہ کہیں میں غلط تو نہیں تھا، کہیں صدف سچ میں عمار سے محبت تو نہیں کرتی تھی۔ اب جب وہ اسے کہے گا کہ مجھے لگتا ہے آپ کو عمار سے سچ میں محبت تھی، تو صدف کہے گی ایسے انسانوں سے محبت نہیں کی جا سکتی، ایسے لوگوں پر صرف ترس کھایا جا سکتا ہے۔ اور اب چونکہ ہمشہ بھی ڈرامے کے اینڈ پہ مر جائے گی، لیکن مرنے سے پہلے چونکہ وہ بلال عبداللہ اور صدف دونوں کو اپنی کارستانیاں بتا کے جائے گی کہ تم دونوں ہی ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہو، ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہو، میں نے لاکھ کوشش کی تم دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی، لیکن اس میں ناکام رہی۔ اب فائنلی ہمشہ اور عمار کی ڈیتھ کے بعد بلال عبداللہ اور صدف شادی کر لیں گے اور یہی دکھایا جائے گا کہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ڈرامے کا یہ اینڈ اور اوور آل سٹوری بھی موسٹلی لوگوں کو پسند نہیں آئی، کیونکہ ایک تو بہت ڈریگ کیا گیا ہے اور کوئی سر پیر نہیں تھا، اور ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ بھی کیا گیا ہے ڈرامے میں۔ تو ناظرین، آپ کو سن میرے دل ڈرامہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔